صبر ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی۔ صبر اتنی بڑی طاقت ہے کہ انسان اس صبر کے بدلے سے بہت بڑے مقام پر پہنچ جائے گا۔ ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر آپ اپنے اخلاق اچھے کریں گے، آپ صبر کرنے والے بنیں گے، اللہ کی قسم بڑے بڑے عمل والے، بڑے بڑے عبادت کرنے والے، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے اللہ کو راضی کرنے والے، جن کے اندر اخلاق نہ ہوگا، اخلاص نہ ہوگا، ہاں، جو صبر نہیں کریں گے، آپ ان سے آگے ہوئیں گے۔ بھلے ہی آپ کی عبادتیں کم ہوئیں گی، عبادتیں کم ہوئیں گی، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کا صبر اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑے بڑے عابد عبادت کرنے والے ہوئیں گے لیکن اخلاق سے ختم ہوئیں گے۔ نمازیں ان کی اس طرح ہوئیں گی، اس طرح ہوئیں گی کہ انہوں نے بڑی لاپرواہی سے پڑھی ہوگی، انہوں نے نمازوں میں بڑی کوتاہی کری ہوگی، ان کا عمل ایسا ہوگا کہ انہوں نے صرف وقتی کیا ہوگا، اللہ کی رضا ایسے سمجھو جیسے ان کے اندر ہے ہی نہیں، بس ایک عادت بن گئی ہے، تو وہ اپنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت میں، اخلاص میں، اخلاق کے اچھے بنتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کر کر دکھانا، اللہ کے ہو جانا، اللہ کے لیے عمل کرنا، میرے رب کی قسم یہ عمل تمہیں بہت اونچے درجات پر پہنچائے گا۔ ہاں، بڑے بڑے عمل کرنے والے ہوئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے بڑی ساری نیکیاں لے کر، لیکن اخلاق سے ختم ہوئیں گے، ان کے اندر اخلاص ختم ہوئے گا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں غلط رہے، لوگوں کے ساتھ رویے میں غلط رہے، اللہ کو اس طرح عبادتیں کر کر دکھائیں کہ اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے، دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ ہاں، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ کرے، جو اللہ کے کام کرنے والے جو ہیں کام، ان کو اللہ کی رضا رکھتے ہوئے اچھی طرح اخلاص سے، محبت کے ساتھ اگر ان کاموں کو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھ رہے تو اللہ آپ کی نماز کو نہیں دیکھتا۔ ہاں، وہ نماز جس کو طریقے سے نہیں پڑھی گئی، وہ نماز جس کو اس کے طریقے سے، جو اس کا حق تھا، جو وہ دعا دیتی جاتی، اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھا تو کل قیامت کے دن ایسی نمازوں کو منہ پر مار دیا جائے گا، قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ تم کیا سوچتے ہو ہم عبادت کرتے ہیں، کس پر احسان کرتے ہیں؟ بتاؤ کس پر احسان کرتے ہیں؟ میرے رب کی قسم، یہ عبادتیں، یہ نیک کام، یہ اچھے کام، یہ اعمال کا ذخیرہ زیادہ کرنا، اللہ کی خوب عبادت کرنا، اطاعت کرنا، اللہ کی خوب تعریف کرنا، اللہ کی قسم اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم ساری دنیا مل کر، سنو ساری دنیا مل کر، سارے جنات مل کر، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب، اگر ساری مخلوق مل کر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے قیامت تک، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہونے کا ہے، اور ساری مخلوق مل کر نافرمانی پر اتر آئے، اللہ کو ناراض کرنے میں اتر آئے، اللہ کی برائیاں شروع کر دے، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونے کی ہے۔ ایسا ہمارا مالک ہے، ایسا اللہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کو بڑا راضی کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے ہم سے۔ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، ہم پر ہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عبادتوں کی توفیق دی، عمل کرنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، اچھے کام کرنے کی توفیق دی۔ ان عملوں کو زیادہ نہ سمجھو، جو تم نماز پڑھتے ہو، اچھے کام کرتے ہو، نیک کام کرتے ہو، نیک زندگی گزارتے ہو، ان اعمالوں کو زیادہ نہ سمجھو۔ دیکھو، اللہ کامیاب ایک نیکی پر بھی کر دے گا، ایک نیکی پر بھی، لیکن آپ کو خبر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خبر ہے آپ کو؟
حدیث میں آتا ہے، حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص، دھیان سے سنو دھیان سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے منہ کے بل سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا۔ کیا سمجھے گا؟ کم سمجھے گا۔ انسان اگر موت تک جب سے پیدا ہوا ہے اور جب اس کی موت ہو، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان پیدا ہوا اور اللہ نے اس کی 100 سال کی زندگی رکھی، 100 سال یا 1000 سال، جتنی بھی اس کی زندگی ہو، بہرحال اللہ نے اس کی جتنی زندگی دی ہے، اگر وہ پیدائش کے دن سے موت کے دن تک سجدے میں پڑا رہے، یعنی اللہ کو راضی کرتا رہے، ہاں سجدے میں پڑا رہے، اللہ کی قسم جو میرے نبی نے کہا وہ حق اور سچ ہے، کل قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا، کم سمجھے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمارا عمل زیادہ ہو گئے؟ کیا سمجھتے ہو؟ آج ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کتنا اعمال اکٹھے کرتے ہیں، کل کیا ہوگا؟ مال تو یہیں رہ جانا ہے، دنیا میں رہ جائے گا، مال، زمین جائیداد سب دنیا میں، بینک بیلنس سب دنیا میں۔ جو آج انسانوں نے اپنا مال اتنا اکٹھا کیا، نہ حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ ظلم دیکھا، نہ ستم دیکھا، نہ فرما برداری دیکھی، نہ نافرمانی دیکھی، نہ اللہ کو راضی دیکھا، نہ ناراض دیکھا۔ آج انسان نے بس اپنی چند دنوں کی خوشی کے لیے، چند دنوں کی خوشی کے لیے اپنی زندگی اس تباہی کی طرف دوڑائی جس کو اس نے نہیں سوچا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کو خیال نہیں آیا۔ اس نے اس زندگی کو بھلا کر جو قدم اٹھایا ہے وہ دیکھے گا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ آج دنیا میں تو نے کیا بنایا؟ تو نے دیکھو، اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے آج، تب بھی شداد جیسا امیر نہیں ہو سکتا، شداد جیسا نہیں بن سکتا کہ اس نے دنیا میں جنت بنوا دی۔ شداد نے آج کر سکتے ہو؟ اگر آپ، میں ایک مثال دیتا ہوں پھر بھی، اگر آپ نے دنیا میں سارے گھر جتنے بھی ہیں سب لگژری بنوا دیے، سب، اور ان کے مالک آپ، ساری دنیا آپ سونے چاندی سے بھر لو، مال سے بھر لو، ساری دنیا کے مالک آپ بن جاؤ، میرے رب کی قسم سب یہیں چھوڑ کر جاؤ گے، سب یہیں چھوڑ کر جاؤ گے۔ کل جب فیصلہ ہوگا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو تمہارے پاس مال ہے، جو دولت ہے، اللہ کی قسم یہ تمہاری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے، نہ تو تم یہ ساتھ لے کر آئے تھے اور نہ ہی تم ساتھ لے کر جاؤ گے۔ آج تم اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہو تو سنو، اگر یہ تمہارا ہی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، کل اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے میں نے تجھے مال دیا، کیا کہے گا؟ میرے بندے میں نے تجھے مال دیا، کہاں خرچ کر آیا، کیسے خرچ کر آیا، کہاں سے کمایا، کہاں اٹھایا، تو اس سے کیا چاہا گیا، کیا چاہا گیا اس سے؟ ہم مال کے مالک ہیں، بتاؤ مال ہمارا ہے؟ نہیں، ہمارا نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر حلال ہے، اللہ نے دیا ہے تو پوچھ ہے، حساب دینا ہے۔ اگر حرام ہے تو عذاب سہنا ہے، عذاب سہنا ہے۔ مال کو دیکھ کر خوش نہ ہو کہ مال آیا، مال، کل یہ ہلاکت نہ آ جائے، اس مال کی بدولت۔ میرے بھائیو، کل یہ ساری دنیا کی دولتیں، شہرتیں، یہ لگژری چیزیں، لگژری دنیا، لگژری گھر، لگژری گاڑی، لگژری زندگی، سب کچھ یہیں چھوڑ دینا ہے، سب کچھ یہیں چھوڑ دینا ہے، خالی ہاتھ چلے جانا ہے اعمال کے ساتھ۔ کیسا اعمال کیے؟ اچھے اعمال ہوئیں گے تب بھی جاؤ گے، برے اعمال ہوئیں گے تب بھی جاؤ گے، من چاہے گا تب بھی جاؤ گے، من نہیں چاہے گا تب بھی جاؤ گے۔
اللہ کی قسم یہ دنیا ہے دنیا، یہاں موت صرف بوڑھوں کو ہی نہیں ہے، جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، ہر انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، پھر وہ کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کمزور ہے طاقتور ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کو دنیا چھوڑنی ہے۔ تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ میں کیسے بچ سکتا ہوں بتاؤ؟ کل اس چیز کا ہم سے حساب ہونا ہے۔ میرے بندے میں نے زندگی دی، ہم اپنی زندگی کے مالک بن کر بیٹھے ہیں، کل اللہ کہے گا میرے بندے میں نے زندگی دی کیسی گزار کر آیا ہے، کیا کر آیا ہے؟ میرے بندے میں نے تجھے علم دیا، کتنا سیکھا، کتنے پر عمل کیا؟ میرے بندے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ ہاں، کیا تیاری کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کس چیز کی تیاری میں ہو؟ بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، آج کتنا اعمال کر لیے، کتنا اعمال کر لیے؟ کل بڑا ذخیرہ اعمال کا لے کر جائیں گے۔ فلاں کا حق مارا، فلاں پر ظلم کیا، فلاں پر ناحق ہاتھ اٹھایا، فلاں کے ساتھ غلط کیا، فلاں کی چیز کو ہڑپ کر بیٹھ گیا، فلاں کے مال کو لے کر بیٹھ گیا، کسی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، کسی کا مال نہیں دیتا ہے۔ کل میرے رب کی قسم تم اس دنیا سے مال نہیں لے کر جاؤ گے، جو تمہارے کچھ اعمال بھی ہوئیں گے۔ ایک تو ہم نے عمل کیے نہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صحیح راستے پر چلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک تو ہم نے اچھا عمل بنائے نہیں، اگر کچھ کیے ہیں تو اتنے برے کام کیے ہیں، کل برے کام کے بدلے ہماری نیکیاں چلی جائیں گی، حساب ہمارا اعمال سے ہو جائے گا، نیکیوں سے ہو جائے گا۔ کل کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ دولت، شہرت، یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا داری، یہ سب یہیں ادھر ہی رہ جائے گی، سب ادھر ہی رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیشہ یاد رکھنا، مجاہد بنو دنیا میں، مجاہدین بن کر دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کی قسم ایک کامیاب مجاہد وہی ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا، جس کو میرے نبی نے کہا۔ ورنہ اگر تم نے یہاں مجاہدہ نہیں سیکھا، مجاہدہ نہیں کیا، صبر کرنا نہیں سیکھا، ہاں اپنی زندگی میں اگر آپ مجاہدین نہیں بنے تو میرے بھائیو پھر کیا کرو گے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ کل ناکام نہ ہو جا میں، ناکام نہ ہو جا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہدین کے بارے میں۔ آج ہم کس کو مجاہدین سمجھتے ہیں؟ جو جنگ میں جا کر لڑتا ہے؟ بتاؤ کس کو سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ہیں مجاہدین، لیکن اللہ کے نبی نے کسی اور کو بھی مجاہدین بتایا ہے۔ مجاہدین، مجاہدہ کرنے والا، صرف جنگوں میں لڑنے والا نہیں، ایک اور جنگ ہے، وہ کس سے لڑنی ہے؟ وہ کس سے لڑنی ہے؟ ایک جنگ اپنے آپ سے لڑنی ہے، اپنے آپ سے لڑنی ہے۔ مجاہد بنو گے، مجاہدین ایسے بنو گے تو میرے رب کی قسم اللہ تم سے راضی ہوگا، جنت تمہاری ہوگی آخرت میں۔ آخرت میں کل قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئیں گے اور آپ مشکلوں پر ہوئیں گے، لوگ غم میں ہوئیں گے، خوف میں ہوئیں گے، ڈر رہے ہوئیں گے، اور آپ مسکرا رہے ہوئیں گے، تفریح کر رہے ہوئیں گے، مذاق کر رہے ہوئیں گے۔ لوگ دھوپ کی تپش سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عذاب میں مبتلا ہوئیں گے، تکلیف محسوس کر رہے ہوئیں گے، اور ایک سائڈ لوگ عرش کے سائے میں ہوئیں گے، راحت محسوس کر رہے ہوئیں گے۔ یہ کون لوگ ہوئیں گے؟ کون لوگ ہوئیں گے؟ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے مجاہدین بن کر رہے، مجاہدے کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حکم پر زندگی گزاری، اللہ کے حکم پر زندگی گزار کر گئے، نیک اعمال بنا کر گئے، اللہ کو راضی کر کر گئے۔ زندگی میں اپنا وقت انہوں نے ایسا گزارا کہ وہ یقین رکھتے تھے کل یہ دن آنا ہے، آنا ہے، آنا ہے۔ وہ اس چیز کی تیاری کرتے رہے۔ تیاری کیا کرتے رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا غور دو کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔
کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی نفسانی خواہشات کے خلاف چلنے کی کوشش کرے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف چلو، نفس تمہیں بہکائے گا، نفس تمہیں غلط کام کی طرف لگائے گا۔ نفس کہتے ہیں جو ہمارا من ہوتا ہے جو غلط کام کی طرف لے کر جاتا ہے، غلط کام کراتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا طریقہ سے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان ہے، اس کا نفس کہتا ہے کہ تنہائی میں ہے، اکیلا ہے، کوئی پاس نہیں ہے، چلے ایک قدم غلط اٹھا لے۔ وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کسی نامحرم کے ساتھ غلط کر لیتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں غلط استعمال کر لیتا ہے، وہ چوری کر لیتا ہے، وہ ظلم کر لیتا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کر لیتا ہے۔ وہ بہرحال کل ملا کر غلط کام کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا ہے تو وہ غلط کام کر لیتا ہے۔ اپنے نفس سے لڑو، نفس تمہیں اللہ کی طرف آنے سے روکے گا، نیک کام کرنے سے روکے گا، تمہیں اعمال بنانے سے روکے گا۔ نفس تمہیں، دیکھو اس نفس کو اچھا بھی بنا سکتے ہو، برا بھی بنا سکتے ہو، لیکن نفس پر قابو پانا، نفس کو پہچاننا، نفس کو صحیح کرنا، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم جیسا چاہیں گے ایسے بنیں گے۔ اگر نفس کے بارے میں ہم غور و فکر کریں گے تو نفس کو ہم اچھا کر سکتے ہیں، غلط کام سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اپنے نفس سے لڑیں گے، اپنے نفس کو اچھا کریں گے، برے کاموں سے بچیں گے، اچھے کام کریں گے، اللہ کے حکم توڑنے سے بچیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو ہم جہنم میں نہیں جنت میں جانے والے بنیں گے، ناکام نہیں کامیاب ہونے والے بنیں گے، کل عذابوں میں نہیں نعمتوں میں مزے لینے والے ہوئیں گے۔ اپنے نفس سے لڑنا سیکھو، اپنے نفس کے خلاف ہو، لڑائی لڑو۔ کس چیز سے؟ اپنے نفس سے، غلط کام کرنے سے روکو اپنے آپ کو، کنٹرول کرو اپنے اوپر غلط قدم اٹھانے سے، بچاؤ اپنے آپ کو غلط قدم اٹھانے سے۔ یہ نفس کے خلاف ہونا ہے، نفس سے لڑنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی نفسانی خواہشات کے خلاف چلنے کی کوشش کرے۔ نفسانی خواہشات کے خلاف چلو۔ اگر تمہیں نفس غلط کام کی طرف لے کر جائے تو بالکل نہ جاؤ۔ سوچو اس بات کے بارے میں کہ آج ہمارے نفس ہم سے کیسے کام کرا رہے ہیں، آج ہمارے اعمال کیسے بن رہے ہیں۔ کہیں ہم زناحوں میں تو مبتلا نہیں ہیں، کہیں ان ہاتھوں سے ہم غلط تو نہیں کر رہے ہیں، ان اعضاؤں کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ایسا کر رہے ہیں تو آج ہم سوچیں اللہ کی قسم، کہیں کل ہلاکت ہمارے مقدر نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی ناراضگی ہم پر نہ ہو جائے، کہیں کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پسینے میں ہم نہ ڈوبے ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، اپنے نفس سے لڑو، مجاہدین بنو، مجاہد بنو، اپنے نفس سے لڑو، اعمال بناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کی قسم، اگر کچھ سمجھ رکھتے ہو تو غور کرو ان باتوں کے بارے میں کہ آج ہم کیسے ہیں، آج ہم کیسے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کیسا ہمارا نفس ہے؟ کیا ہم صحیح راہ پر ہیں؟ ہم غلط تو نہیں کر رہے ہیں، غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح تم۔